تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ وہ جمی عرش مقام ذوی الاحترام سادات کرام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی سرور، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل دیار مدینہ کانفرنس 48ویں، جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں، اور جتنے احباب نے اس محفل کو سجایا، کمیٹی کے جتنے کارکنان ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ بہتر جزا عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے نقیب محفل، شورا اسلام، خطبہ اور بالخصوص خطیب حق بیان شمس ملت سے آپ نے ان کا خطاب، ان کے ملفوظات سماعت کر لیے ہیں۔ تھوڑی دیر اس لیے کہ اب رات کا آخری پہر شروع ہونے کے قریب ہے، اس لیے بہت مختصر سے وقت میں کچھ آپ کی خدمت میں پیغام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ جب یہ موسم چل رہا ہے اپریل کا، اور اس کے بعد مئی کا مہینہ ہوگا، اس موسم کے اندر اگر کوئی محفل ہو، مثال کے طور پر شادی کی محفل ہو، یا اجتماع ہو، یا جلسہ ہو، یا مشاعرہ ہو، اور دن کا وقت ہو،
تو اس وقت بالکل چلچلاتی دھوپ آپ کے بہار کے اندر، اور اس چلچلاتی بھی دھوپ کے اندر کوئی محفل سجی ہو، اس میں 10 بائی 10 کا ایک پنڈال لگا ہو اور ہزاروں لوگ اس محفل میں شریک ہو، اس کے اندر دادا بھی ہو، اس میں پوتا بھی ہو، اس میں پیر بھی ہو، اس میں مرید بھی ہو، اس میں استاد بھی ہو، اس میں شاگرد بھی ہو، اس میں دوست اور دوست بھی ہو، اور اتنی چلچلاتی دھوپ ہے کہ انسان کے جسم کو جھلساتی ہو۔ اب ہم لوگ، میں شکایتاً نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو احساس ہو جائے، ہم لوگ ٹرین سے نکلے اے سی ڈبے سے، جیسے ہی ہم لوگ مظفر پور ریلوے اسٹیشن کے باہر نکلے، ایسا لگ رہا تھا جلدی سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اتنی شدت کی دھوپ تھی۔ حالانکہ اس وقت کم و بیش میرے خیال سے 3:30 کے قریب ہو رہے تھے، یعنی ڈھلتا ہوا سورج تھا۔ اس وقت بھی اتنی شدت کی دھوپ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے۔ بتاؤ، ہزاروں کا مجمع ہو اور 10 بائی 10 کا پنڈال ہو تو کون چاہے گا کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے، اور کون چاہے گا کہ وہ سائے میں آئے؟ یقیناً میں یہ بات بالکل سچائی کے طور پر کہتا ہوں، باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا، دادا پوتے کی پرواہ نہیں کرے گا، بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا، سب لوگ اس پنڈال میں آنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پنڈال تو بڑا مختصر ہے، ہزاروں لوگ اس میں آ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو، اللہ اکبر۔ چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، پوری دنیا کو حرارت میں لیے ہوئے ہے، پوری دنیا کو تپش میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم اس وقت سایہ تلاش کرتے ہیں جب سورج تمازت اپنی پھیلاتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، دل کو دہلا دینے والی، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان کا حال یہ ہوگا جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، انسان کی حیثیت پتنگوں کی طرح ہوگی۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور اس دن پہاڑ، اللہ اکبر، بکھرے ہوئے اون کے دھاگوں کی طرح ہوں گے، دھنکی کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں، یہ جلسے کے ناظم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، القاریۃ ما القاریہ، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی۔ اللہ اکبر۔ وہ گھڑی جو دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، فرشتوں کے دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، اخیار کے دلوں کو دہلا دے گی۔ اللہ اللہ۔ آج چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، ہم سائے کی تلاش میں ہے، لیکن میرے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، یا رسول اللہ آپ کی رحمتوں پر قربان، اس دن کے لیے بھی سہارا بتا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، وہ قیامت کا دن، کون سا قیامت کا دن؟ جس میں سورج چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن آسمان ہی نہیں ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، زمین کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، زمین شعلے اگل رہی ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے۔ سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، سوا نیزے کا فاصلہ ہے۔ تمہارے میرے رسول نے، سچے رسول نے فرمایا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ منڈپ کے سائے میں، شامیانے کے سائے میں انسان اپنی کوششوں سے پہنچے گا، لیکن عرش کے سائے میں کم و بیش 70 لوگ ہوں گے۔ احادیث کی کل تعداد ملائی جاتی ہے تو 70 کی تعداد بنتی ہے۔ 70 خوش نصیب ہے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ۔ اور پھر یاد رکھنا، اللہ اکبر، یعنی قیامت کا سایہ کسی کی عمر کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کے نسب کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ اللہ کے عرش کا سایہ ایمان کے بعد عمل کی وجہ سے ملے گا۔ 70 اعمال
اعمال ہیں 70 اعمال، ان میں سے کچھ اعمال کر لو، اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آج جتنی وقت میں گنجائش ہے، جتنا وقت میرے پاس ہے، اتنے وقت میں مختصر وقت میں جلدی جلدی وہ عمل پڑھتا ہوں جس کے کرنے والے کو عرش کا سایہ ملے گا۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا، اتنا مختصر ہو جائے گا۔ آئیے کچھ عمل کر لیجئے۔ پہلا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، نمبر 1 جس کو اللہ نے اقتدار دیا اور اس میں عدل کیا، انصاف کیا، ایسا انصاف کرنے والا قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ عادل حکمراں، عادل حکمراں کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف بادشاہ، اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ہر انسان اپنے گھر کا حکمراں ہے، محلے کا بڑا محلے کا حکمراں ہے، گاؤں کا چودھری گاؤں کا حکمراں ہے، یعنی جس کو لوگ اپنا حکم اور بڑا مانتے ہیں، اگر اس نے انصاف کیا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔